ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بڑا سوگوار دن ہے، اندھوناک دن ہے۔ بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ایک دفعہ پھر آ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ دہشت گردی کے حملے پاکستان میں جامعات پر، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہسپتالوں میں ہر جگہ ہو رہے تھے، بازاروں میں، اور پشاور بنیادی طور پر ان کا گڑھ بنا تھا، اور پشاور کے لوگوں نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، بڑا خون دیکھا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے حملوں میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا سانحہ ہوا ہے جس سے ذہن میں یہ خوف بھی آتا ہے کہ کہیں خدا نہ کرے وہی دہشت گردی کی لہر دوبارہ پاکستان میں نہ آ جائے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پشاور کے گنجان ترین علاقے میں ہوا ہے۔ دارالعلوم زبیریہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا، وہاں پر مولانا عبدالرحیم جو ہیں اس وقت درس دے رہے تھے، حدیث مبارک کا درس ہو رہا تھا۔ مسجد میں سی ٹی وی نہیں، کیمرے نہیں تھے، ایک ہی کیمرہ تھا جو مولانا صاحب پر فکس تھا اور اس سے ان کا درس لائیو جا رہا تھا۔ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے حدیث کی، اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص آیا اور وہ نامعلوم شخص طلبہ کے درمیان اپنا ایک بیگ رکھ کر چلا گیا، اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد دھماکہ ہوا۔ یہ کوئی ٹائم ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے یا ریموٹ کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو دھماکہ ہوا وہ بہت شدید تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں جو بارود اور جو ڈیوائسز استعمال کی گئی ہیں وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن تھیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 132 افراد اس سانحے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سانحے کے حوالے سے وہاں پر جو واقعہ ہوا اس میں 2 پہلو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سانحے کے کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے مسجد کو صاف کیا اور اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ نماز ادا کی گئی۔ اس سے یہ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کا جذبہ ایمانی اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں جو المناک پہلو ہے کہ جہاں دنیا بھر میں کہیں کوئی ایسا حادثہ، سانحہ، واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ثبوت موجود ہوتے ہیں ان کو کسی کو چھیڑنے نہیں دیا جاتا، ان کے فرینزک کیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں مجرم تک پہنچا جائے۔ لیکن اگر وہاں پہ صفائی کر دی گئی ہے تو پھر وہ ثبوت اس کا مطلب ہے کہ سارے ضائع ہو گئے ہیں۔ ملک میں خوف کی فضا ایک دفعہ پھر بڑھ رہی ہے، اور اس خوف کی فضا بڑھانے میں کچھ حکومتی وزیر بھی شامل ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے آپ نے شیخ رشید صاحب کا جو وزیر ریلوے ہیں یہ بیان سنا ہوگا، جنہوں نے انہیں بڑا اسپیسیفک طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ کوئٹہ اور پشاور میں دہشت گردی کے حملوں کا خدشہ ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں اس بات کا پہلے سے علم تھا اور وہ حکومت کے ایک بڑے اہم وزیر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی اس بارے میں علم تھا، حکومت نے بھی اس بارے میں الرٹ جاری کیے تھے۔ تو کیا الرٹ جاری کرنا کافی ہے؟ حکومت کو اس سلسلے میں حفاظتی اقدامات نہیں کرنے چاہیے؟ ان بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے وثوق کے ساتھ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بیان دیتا ہے کہ اس پرٹیکولر علاقے میں اس طرح کے دھماکے ہونے کا امکان ہے اور بعد میں اس طرح کا دھماکہ ہو بھی جاتا ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اس شخص سے بھی باز پرس کی جائے، اس شخص سے بھی تفتیش کی جائے کہ بھائی آپ کو یہ اطلاعات کہاں سے آ رہی تھی اور کون اس کے بارے میں آپ کو اتنے حتمی طریقے سے بتا رہا تھا؟ اس سانحے کے بارے میں ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی دہشت گردوں کی تنظیم، کوئی طالبان کا کوئی ونگ اس طرح کے حملے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ ابھی تک تاحال اس دھماکے کی ذمہ داری کسی دہشت گرد گروپ نے
قبول نہیں کیے. اور اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اس کے معنی تو انہیں کو ہی پتہ ہے جو اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو ہے پشاور ایک دفعہ پھر خون میں نہا گیا ہے. ایک دفعہ پھر وہاں آہوں اور سسکیوں کا دور دورہ ہے. خوف کی یہ فضا صرف پشاور تک اور کوئٹہ تک محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ خوف کا شکار ہے. گزشتہ دنوں مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ انہوں نے کیا کوئٹہ کے جلسے کے بعد. انہوں نے کہا کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو ان نون نمبر سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے اپنا بیانیہ اسی طرح جاری رکھا تو پھر آپ آنے والے وقت کے ذمہ دار خود ہوں گے. مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی کہ اس ٹویٹ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو سراسیمگی کی کیفیت ہو رہی ہے، اس کو ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے. دوسری جانب لندن میں جو نواز شریف کی رہائش گاہ ہے اس کے ارد گرد بھی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے. وہاں پر جو کہا جاتا تھا کہ جتنے سیکیورٹی کے اہلکار تھے ان کی تعداد دگنی کر دی گئی ہے، اور وہاں پر بھی یقیناً سیکیورٹی کے تھریٹس ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں. ایک خیال اس سلسلے میں یہ بھی آ رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو نریٹو ہے، اور پی ڈی ایم جس شدت کے ساتھ اپنے مقاصد کا حصول کر رہی ہے، جو بیانیہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس سے بہرحال رفٹ پیدا ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے. تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس شہر میں آج یہ دھماکہ ہوا ہے اس شہر میں پی ڈی ایم کا ایک بڑا جلسہ ہونا ہے. اس جلسے کی تاریخ ابھی کافی دور ہے. 22 نومبر کو وہ جلسہ ہونا ہے جس میں متحدہ اپوزیشن نے اپنے نریٹو کو آگے بڑھانا ہے. 22 نومبر میں ابھی کافی زیادہ وقت ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پشاور مولانا فضل الرحمان کا ہوم گراؤنڈ ہے. وہ تنہا بھی وہاں پر لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہوں گی، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، جس میں نون لیگ شامل ہے، جس میں کوئٹہ کی بلوچستان کی جماعتیں شامل ہیں، اے این پی بھی اس میں شامل ہوگی، تو یہ بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کو یہ بہت زیادہ تقویت دے گا. پشاور کے صحافیوں سے اگر آپ بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس دھماکے سے اب اس جلسے پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ لوگوں میں جو ایک سینس آف اینگر ہے وہ زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی، اور لوگ زیادہ بڑی تعداد میں پی ڈی ایم کے پشاور کے جلسے میں شرکت کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے قائد کی بات پر بالکل آگے بڑھتے ہیں اور پوری شدت سے ان کے کہے پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ لوگ اس طرح کی کارروائیوں کو دیکھ چکے ہیں ماضی میں، اور اس طرح کی کارروائیوں سے گھبراتے نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کارروائیوں پر کس کو مورد الزام ٹھہرائیں، کس کے بارے میں بات کریں، کس سے مدد کی درخواست کریں، کس سے رحم کی استدعا کریں. تو دیکھیے، بنیادی طور پر یہ جب دھماکے ہوتے ہیں انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، خون بہتا ہے، معصوم بچے قتل کیے جاتے ہیں. تو سوال ہمارا ہوتا ہے ان لوگوں سے جو ہماری حفاظت پر مامور ہے، جن کا ذمہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کا دفاع کریں گے. ہم ان سے استدعا ضرور کر سکتے ہیں، ہم سوال نہیں پوچھتے، ہم ان سے استدعا ضرور کر سکتے ہیں، درخواست ضرور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بنیادی طور پر سیکیورٹی کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات بنیادی طور پر ہمارے اندر خوف کی فضا کو پیدا کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات کسی ایک سیاسی جماعت کو، کسی ایک نریٹو کو نہیں، پاکستان کو بحیثیت ریاست
کمزور کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات کی کا سد باب ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بچوں کا خون بہتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آزاد جمہوری ملک میں خوف کی فضا زیادہ دیر تک قائم رہے۔ یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے، اور سارے پاکستان کے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کے غم میں، پشاور کے غم میں، ان بچوں کے غم میں برابر کا شریک